العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ تلاوت کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ یہاں مل بیٹھے اور اپنے دلوں کو نور اہل بیت سے منور کر سکیں. کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہر صحت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر ٹائم رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر گاڑی رکھنے والا یہاں پہنچ جائے. یہاں وہی آتا ہے جسے فرش عزا پہ بلایا جاتا ہے. اور خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے 4 کتابیں بھیجیں. توریت کو اللہ نے بھیجا، انجیل کو اللہ نے بھیجا، زبور کو اللہ نے بھیجا اور قرآن کو بھی خدا نے بھیجا. مگر ان کتابوں کے علاوہ خدا نے 114 صحیفے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ کے صحیفے بھی ہیں، ابراہیم کے صحیفے بھی ہیں. صحیفے کتاب نہیں ہیں، خدا کے کچھ احکامات ہیں. کبھی لکڑی پہ کبھی کاغذ کی شکل میں آتے تھے جو انبیاء کو خداوند متعال حکم دیتا تھا. ان کو قرآن اور کتابوں سے ہٹ کر جو حکم تھا انہیں صحیفے کہا جاتا ہے. کتنے صحیفے؟ 114 صحیفے. اگر 114 صحیفوں کا خلاصہ کیا جائے وہ 4 کتابیں بنتے ہیں. یعنی جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ 4 کتابوں میں موجود ہیں. اور جو کچھ ان 4 کتابوں میں موجود ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ قلب قرآن سورہ یاسین میں موجود ہے. اور جو کچھ قلب قرآن سورہ یاسین میں موجود ہے وہ سورہ الحمد میں موجود ہیں. اور جو کچھ الحمد میں موجود ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں. اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے نقطے میں موجود ہیں. اور امیر بیان امیر نہج بلاغہ نے فرمایا، علی فرماتے ہیں انا نقطۃ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہوں. نعرہ حیدری. یعنی قرآن اور علی میں
وہ تعلق ہے کہ کوئی اس تعلق کو توڑ نہیں سکتا۔ قرآن اور علی میں وہ نزدیکی ہے، کوئی اس نزدیکی کو جدائی میں بدل نہیں سکتا۔ قرآن اور علی میں ایسی نزدیکی ہے جیسا تعلق پانی اور تری میں ہوتا ہے، اگر پانی تر نہ ہو تو پھر پانی پانی نہیں رہتا۔ قرآن اور علی میں وہ تعلق ہے جیسا روشنی اور نور میں تعلق ہے، اگر روشنی میں نور نہ ہو تو پھر نور نور نہیں رہتا۔ قرآن اور علی میں وہ تعلق ہے جیسا تعلق محبت اور زیارت میں ہوتا ہے، جب کسی کی دل میں محبت ہوتی ہے تو زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن بھی نور خدا ہے اور علی بھی نور خدا ہے۔ جب خدا کا نور لفظوں کی شکل میں آیا تو قرآن بن گیا، اور جب خدا کا نور انسانوں کی شکل میں آیا تو علی بن گیا۔ لفظ بدل کر کہوں، علی اگر کتابوں میں چلا جائے تو قرآن ہے، قرآن اگر انسانوں میں چلا آئے تو علی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے در سے انسان سمجھ سکتا ہے قرآن کو۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے کتنی مشابہت ہیں، قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، قرآن بھی رہبر ہے، علی بھی رہبر ہے، قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر، علی ہے ساقی کوثر۔ قرآن میں سورہ عمران، علی ہے فرزند عمران۔ قرآن میں سورہ محمد، علی ہے داماد محمد۔ قرآن میں سورہ مدثر، علی ہے سوار دوش مدثر۔ قرآن میں سورہ مزمل، علی ہے جانشین مزمل۔ قرآن میں سورہ فتح، علی ہے فاتح خیبر۔ قرآن میں سورہ محمد، علی ہے برادر محمد۔ قرآن میں سورہ مؤمنون، علی ہے امیر المؤمنون۔ قرآن میں سورہ توبہ، علی کے وسیلے سے قبول ہوئی آدم کی توبہ۔ قرآن میں سورہ ابراہیم، علی کے وسیلے سے آگ گلزار بنی برائے ابراہیم۔ قرآن میں سورہ یونس، علی کی مددگاری سے کنویں سے نکلے نبی یونس۔ قرآن میں سورہ یوسف، علی کی مددگاری سے کنویں سے نکلے نبی یوسف۔ قرآن میں سورہ یونس، علی کی مددگاری سے مچھلی کے پیٹ سے نکلے نبی یونس۔ قرآن میں سورہ طلاق، علی نے دنیا کو دی 3 مرتبہ طلاق۔ قرآن میں سورہ حشر، علی ہے شافی روز حشر۔ قرآن میں سورہ مومنون، علی ہے امیر المؤمنون۔ قرآن کی جانب بھی دیکھنا عبادت، علی کی جانب بھی دیکھنا عبادت۔ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی ہے نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن سے منہ پھیرے اس پر بھی عذاب الہی، جو علی سے منہ پھیرے اس پر بھی عذاب الہی۔ محمد و اہل بیت محمد صلی محمد محمد وعجل فرجهم، یہ وہ ہستی ہیں جس کو اگر سمجھنا ہے وہ قرآن مجسم ہے علی ابن ابی طالب۔ اگر قرآن سمجھنا ہے، علی کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، اور علی کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کے بغیر کوئی علی کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ان ہستیوں کی عبادت کی طرف اگر نگاہ ڈالیں کہ جب کسی جنگ میں میرے مولا علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا اور تیر اتنا گہرا چلا گیا تھا کہ ہڈی کو پار کر کے چلا گیا، اصحاب نے تیر کو نکالنا چاہا، رسول اللہ نے منع کر دیا کہ تیر کو نہ نکالیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا کریں، تیر کو ویسے ہی رہنے دیں۔ کہا نہیں، جب علی مصلی عبادت پہ آ جائیں گے اس وقت تیر کو نکالنا۔ تاریخ گواہ ہے، علی مصلی پر آئے، جب پیشانی سجدے میں علی نے رکھی، اصحاب نے تیر کو نکالا، مصلی خون سے تر ہو گیا، مگر نمازی کو پتہ ہی نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے۔ یہ علی کی نماز تھی۔ مگر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی علی کی فضیلت بتائیں، لوگ اعتراض کرنے والے جو نہیں مانتے اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں
علی فاتح خیبر تھے، کہتے ہیں ارے وہ اتفاق سے فاتح خیبر ہو گئے۔ علی فاتح بدر و حنین تھے، اتفاقاً فاتح بدر و حنین ہو گئے۔ علی رسول کے بستر پہ سوئے، اتفاقاً سوئے۔ علی مولود کعبہ تھے، اتفاقاً مولود کعبہ ہو گئے۔ تم ہم سے کہتے ہیں کہ لمبا جواب تمہیں نہیں دیں گے، تم ہر بات پہ کہتے ہو اتفاق اتفاق اتفاق۔ لگتا یہ ہے کہ تمام اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا تھا کہ فاتح بنیں گے تو علی ہی بنیں گے۔ یہ علی ہیں جس کی ہر فضیلت علی کی تلاش میں ہے۔ اب اس فضیلت کا بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ علی کے تیر نکلا اور انہیں پتہ نہیں چلا، آپ نے لگ رہا ہے سائنس نہیں پڑھی، نروس سسٹم نہیں پڑھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی کیا آپ کو دلیل دیں؟ آپ کو قرآن سے دلیل دے دیتے ہیں۔ قرآن میں جب زلیخا کا ذکر ہوا، زلیخا جب یوسف نبی پر عاشق ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دے کر کہا کہ زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہو۔ تو زلیخا نے کہا ذرا تم میرا یوسف دیکھ لو پھر مجھے تانا دینا۔ زلیخا نے ساری مصر کی عورتوں کو اپنے گھر میں بلا دیا، کہا جب یوسف آئیں گے تمہارے ہاتھ میں چھری بھی دے دی اور سیب بھی دے دیا، جب یوسف آئیں تو تم سیب کاٹ دینا یوسف کو دیکھتے دیکھتے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایک نہیں ہم تمہارے لیے 10 سیب کاٹ دیں گے۔ اب ایک مرتبہ ادھر سے اللہ کے نبی آئے، ادھر سے زلیخا نے اشارہ کیا کہ سیب کاٹ دیے جائیں۔ اب قرآن کے جملے ہیں، انہوں نے جب سیب کاٹے انہیں پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں، کیونکہ حسن یوسف میں اتنی مدہوش ہو چکی تھی انہیں معلوم نہ ہو سکا۔ عزیزان محترم، قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہاں دیکھنے والی کون تھیں؟ دیکھنے والی مصر کی کافرہ عورتیں تھیں، اور کسے دیکھ رہی تھیں؟ حسن یوسف کو دیکھ رہی تھیں۔ وہاں دیکھنے والے کون تھے؟ وہاں دیکھنے والے فخر یوسف علی تھے، حسن یوسف نہیں، خالق یوسف کے حسن کو دیکھ رہے تھے۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرجہم۔ یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے، اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی فکر نہیں ہوتی۔ اب ہم اپنی زندگی میں اہل بیت نے جو اللہ سے محبت کی ہے اس کو کیسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں؟ دیکھیے محبت وہ جلوہ ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے۔ ایک معمولی بیزر کو ابوذر محبت بنا دیتی ہے، ایک معمولی شخص کو سلمان محبت بنا دیتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے من طلبنی وجدنی، من وجدنی احبنی، من وحبنی عارفنی، من عارفنی عاشقنی، من عاشقنی عاشقتہ، ومن عاشقتہ قتلتہ، ومن قتلتہ فانا دیتہ۔ خدا حدیث قدسی میں فرما رہا ہے جس نے میری طلب کی، جس نے میری تلاش کی، اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی، اور جس نے میری معرفت حاصل کر لی وہ میرا محب بن گیا، اور جو میرا محب بن گیا وہ میرا عاشق بن گیا، جو میرا عاشق بن گیا میں خدا بھی اس کا عاشق بن گیا، اور جس کا میں خدا عاشق بن گیا میں نے اسے قتل کر ڈالا، اور جسے میں نے قتل کر ڈالا میں خود خدا اس کا کفارہ بن جاتا ہوں، میں خود خدا اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ یعنی کیا؟ خدا اس کا کفارہ، خدا اس کی دیت، یعنی کیا؟ یعنی میں خدا خود کو اسے دے دیتا ہوں، اپنی محبت کا نور اسے دے دیتا ہوں۔ جس کو خدا کی محبت کا نور مل گیا اسے دنیا میں پریشانی نہیں ہوگی۔ چند اسٹوڈنٹس سے ان کو ٹیچر کربلا لے کر گئے بس میں بٹھا کر، ٹیچر نے کہا ہم امام حسین کے روزے پر پہنچنے والے ہیں۔ لڑکے تھے یونیورسٹی یا کالج کے 17 18 20 سال کے لڑکے۔ ان لڑکوں سے ٹیچر نے کہا کہ جب امام حسین کے روزے پر تمہاری نگاہ پڑے گی جو دعا کرو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ روزے پر اور ذری پر 3 دعائیں تمہاری قبول ہیں، 3 دعائیں تیار کر لو۔ لڑکوں نے 3 دعائیں تیار کر دی۔ جب ہوٹل میں آئے پہلی زیارت کرنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم نے کیا مانگا؟ کسی نے کہا میں نے جاب مانگی، میں نے ماں کا علاج مانگا، میں نے امتحان میں پاس ہونے کی دعا مانگی، میں نے دولت مانگی۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی۔ ایک لڑکا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا مانگا؟ اس نے کہا میری پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے، دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے، تیسری دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے۔ لڑکوں نے ہنس کر کہا پہلی دعا تو صحیح تھی
تمہیں حسین مل جائیں، دوسری تیسری دعا کو تم نے ضائع کیوں کر دیا؟ کوئی اچھی چیز مانگ لیتے، کچھ اور مانگ لیتے۔ یہ بچہ تھا، خاموش ہو گیا۔ ایک بزرگ وہاں درویش کھڑے ہوئے تھے، اس درویش نے کہا اسی نے تو صحیح دعا کی ہے، کیوں؟ جس کو 100 مل گیا اسے 70 بھی مل گیا، اسے 80 بھی مل گیا، اسے 50 مل گیا، جسے حسین مل گئے اسے سب کچھ ہی مل گیا ہے۔ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک لبیک، یہ شان نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک کہا کریں۔ لبیک یا حسین، محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا نور آ جائے، اس کے دل میں ہر شے آ جاتی ہے۔ ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کیا ہماری محبت سچی ہے یا ویسے ہی محبت کے دعویٰ کرتے ہیں؟ کبھی کبھار مشکلات آ جاتی ہے، ہم اپنی مشکلات میں کبھی کبھار اپنی زبان سے کس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، کفر کر لیتے ہیں۔ اب کبھی کیونکہ ہماری محبت ضعیف ہے۔ جیسے ماڈرن سائیکولوجی میں ایک نئی فیلڈ ہے جس کا نام ہے PNI، یعنی سائیکو نیورو امیونولوجی۔ PNI پہ کس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ ماڈرن سائیکولوجی میں 3 علوم کو ملا کر ایک علم بنا دیا گیا، PNI، سائیکو نیورو امیونولوجی۔ سائیکو یعنی کیا؟ سائیکو یعنی سائیکولوجی، نیورو یعنی انسان کا نروس سسٹم، امیونولوجی یعنی انسان کا جو دفاعی نظام ہے، یعنی انسان کتنا بیماری سے، وائرس سے لڑ سکتا ہے۔ ان 3 چیزوں کو ملا کے کس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ ڈسکس اس پہ کرتے ہیں اس علم میں، سائیکولوجی میں، کہ ایک بندہ جو برا سوچتا ہے، جو اچھا گمان نہیں رکھتا، تو وہ اکثر بیمار رہتا ہے، اس کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، وہ کینسر کا بیمار ہو جاتا ہے، کورونا کا پیشنٹ ہو جاتا ہے، یا اس کی زندگی میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدگمان رہتا ہے، ہر چیز کے بارے میں برا سوچ رہا ہوتا ہے، اچھا نہیں سوچ رہا ہوتا۔ مگر اس کے مقابلے میں جو لوگ اچھا سوچتے ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو حدیث رسول میں فرمایا کہ حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین، اچھا سوچنا تمہارے دل کی بیماری سے بھی تمہیں بچائے گا اور تمہارے دین کو بھی سلامت رکھنے میں مدد کرے گا۔ اچھا انسان سوچے۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، محبت اہل بیت اتنی کمزور ہے، خدا کے بارے میں برا سوچتے ہیں، ارے خدا میرا پرابلم حل نہیں کر رہا، خدا میرے مسائل حل نہیں کر رہا، 20 سال سے میں دعا مانگتا چلا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری محبت کا جو مادہ ہے وہ ضعیف ہے۔ اویس قرنی کون تھے؟ ان کی محبت بڑی طاقتور تھی۔ اویس قرنی کے دل میں محبت یہ تھی کہ جب ماں نے کہا، جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جب ماں نے اویس قرنی سے کہا تمہیں اجازت ہے جا کے رسول اللہ سے ملو، مگر شام تک تمہیں واپس آ جانا ہے، اویس قرنی نے وہ ماں کی اطاعت کی کہ گئے، دیکھا رسول اللہ نہیں ہے، پورا دن انتظار کرتے رہے، رسول اللہ نہیں ملے، واپس چلے گئے، زیارت کیے بغیر واپس چلے گئے۔ جب رسول اللہ پلٹے ہیں، خصوصاً میرے جوان بھائی سنیں ماں کی اطاعت کا اثر کیا ہے۔ جب رسول اللہ پلٹے ہیں اس وقت رسول اللہ نے عجیب جملہ کہا، انی اشم نفس الرحمن من الیمن، مجھے یمن سے خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ خدا کی خوشبو، خدا ظاہراً کوئی خوشبو نہیں رکھتا، مگر نفس رحمان کا جو لقب دیا، مجھے خدا رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اویس قرنی کو مقام یہ ملا، اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی، اور وہ جانتے تھے والدین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اور والدین کی اگر کوئی اطاعت کرے یقین جانیے اہل بیت بھی اس کی بہت رسپیکٹ کیا کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک شخص زیارت پہ آیا، ایک عالم دین تھا جس کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک شخص حرم میں گھسا ہے، آیا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، حرم امام حسین میں۔ فوراً اس نے دیکھا زری سے مسکرا کر امام حسین نے اسے کہا وعلیکم السلام، اور اس کا استقبال کیا۔ یہ حیران ہو گیا کہ امام حسین اس کا اس انداز سے استقبال کر رہے ہیں۔ یہ اس جوان کے پیچھے پیچھے گیا کہ نوجوان بتاؤ تو نے کیا نیک کام کیا ہے کہ امام حسین تمہارے لیے استقبال کے لیے آتے ہیں اور تمہیں سلام کرتے ہیں؟ کہا میں نے کوئی نہیں کہا، تم عالم ہو نہیں، فاضل ہو نہیں، مجتہد ہو نہیں، عارف ہو نہیں، زاہد ہو نہیں، اللہ والے ہو نہیں، میں ایک معمولی سا کسان ہوں، زمینوں پہ کام کرتا ہوں۔ کہا تمہیں یہ مقام ملا کیسے؟
کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میری برزخی آنکھ کھلی ہوئی ہے، میں نے دیکھ لیا تمہارا کیا مقام ہے امام حسین کے سامنے۔ کہا بس آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھ لیا۔ کہا میرے ماں باپ 10-15 سال پہلے زندہ ہوا کرتے تھے، اور ہر شب جمعہ ایک دن میرے پاس ایک ہی سواری تھی، ایک خچر تھا، اپنے خچر پہ ایک دن اپنی باپ کو شب جمعہ بٹھا کر حرم میں لے کر آتا تھا، ایک دن اپنی ماں کو حرم میں لے کر آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میری ماں کی باری تھی، میرے باپ نے کہا مجھے بھی تم لے کر جاؤ۔ میں نے ماں سے کہا میں اس خچر پہ دونوں کو تو نہیں بٹھا سکتا، میں نے ماں باپ سے کہا آپ دونوں فیصلہ کر دیں، کسی ایک کو میں لے جا سکتا ہوں، ایک کی باری ہے اور جس کی باری ہے اس کو جانے دیں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، اللہ جانے اگلے برس اگلے ہفتے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھے دیدار حسین ضرور کرنا ہے۔ باپ نے بھی یہی کہا پتہ نہیں اگلے ہفتے میں مر جاؤں۔ دونوں نے ضد کی۔ کہا میں نے سوچا کیا کروں، میں نے باپ سے کہا آپ خچر پہ جانور پہ بیٹھیے، ماں کو میں نے پیٹھ پر چڑھایا۔ پورا رستہ، میرا گاؤں کربلا سے کتنے کلومیٹر دور تھا، پورا رستہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ماں کو پیٹھ پہ اٹھاتے ہوئے چلا۔ راستے میں بارش ہونے لگی، جب میں چل رہا تھا بارش کی چھینٹیں کیچڑ میرے منہ پہ لگ رہا تھا، میرے منہ پہ مٹی لگ رہی تھی، پورے کپڑے بگڑ چکے تھے۔ اس زمانے میں پکا روڈ تو نہیں تھا، کچا رستہ تھا، پورے کپڑے میلے ہو گئے تھے۔ جب میں کربلا پہ پہنچا ہوں، میں نے دیکھا سامنے روضہ امام حسین ہے، سر اٹھا کر جھکی ہوئی کمر کے ساتھ میں نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بس میری آنکھوں سے پردے ہٹے، میں نے دیکھا حسین سامنے آ رہے ہیں میرے استقبال کے لیے۔ وہ دن اور آج کا دن جب بھی مولا کو سلام کرتا ہوں مولا مجھے جواب دیتے ہیں اور مولا کی مجھے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ان کو مقام ملتا ہے جو اپنے والدین کی عزت کیا کرتے ہیں، والدین کا احترام کیا کرتے ہیں۔ یقین جانیے اس دور میں صہیونی پروٹوکول کے یہ جملے ہیں، یہ میرے نہیں، زائنسٹ پروٹوکول، جو صہیونی طاقتیں ہیں جو دنیا پہ قبضہ جمانے کے پیچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو والدین کی سرپرستی سے نکال دو تو یہی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ بچے کے سرپرستی میں ماں اور باپ نہیں ہوں گے تو ہم خود ان بچوں کی تربیت کریں گے، میڈیا کے ذریعے سے، فلمز کے ذریعے سے، بے حیائی کے ذریعے سے، بے راہ روی کے ذریعے سے۔ یقین جانیے والدین کا اگر بچے احترام سیکھ لیں، اور ساتھ میں والدین کے لیے بھی میں یہ پیغام ضرور دوں گا، مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹی اور بیٹیوں دونوں کو وقت پہ ضرور شادی کرا دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم شادی نہیں کراؤ گے، یہ میرے جملے نہیں، شاید میں صحیح بات کروں غلط بات بھی کر سکتا ہوں، مگر یہ سچے نبی کے جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں امام معصوم کے جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ماں باپ کی شادی نہ کرانے کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے یا گناہ کی مرتکب ہو جاتی ہے، وہ گناہ کا جو سزا ہے اسی گناہ کی ایک کاپی ماں باپ کے اعمال نامے میں بھی لکھ لی جاتی ہے۔ لڑکے نے گناہ کیا، اعمال نامے باپ میں لکھا گیا۔ اسی لیے قیامت کے دن روایت میں ہے کہ نیک ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے خدا یہ تو نیک تھے، یہ نمازی تھے، یہ جنتی تھے، یہ نیک کام کیا کرتے تھے۔ آواز آئے گی ہاں یہ نیک تھا باپ، مسجد میں آتا تھا، نماز کی صفوں میں کھڑا رہتا تھا، منبر پہ مجلسیں سنتا تھا، ہاں ماں نماز شب پڑھا کرتی تھی، مگر اس باپ کا بیٹا بازار میں گھوم رہا ہوتا، اس ماں کی بیٹی حرام سے نامحرم سے گفتگو کر رہی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اس بیٹے یا بیٹی کے گناہ کی وجہ سے ماں باپ کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور خصوصاً ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کی شادی وقت پہ کرایا کریں۔ ہمارے استاد سے یہ واقعہ ہم نے شہر میں بھی بتایا تھا، مگر بعض چیزیں اہم ہوتی ہیں، ان کا تکرار بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک استاد ہمارے تھے، کہنے لگے کہ ان کو ایران کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی خاتون یا لڑکی نے فون کیا، السلام علیکم مولانا صاحب میری شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کرائیے۔ کہا تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا میری عمر 38 سال ہے، 38 ایئرز۔ کہا اب تمہاری میں کہاں سے رشتہ ڈھونڈوں، تم جب 15 16 17 18 19 20 24 سال کی تھی کہاں تھی؟ تو کہا جب میں نے یہ کہا عالم دین نے تو لڑکی رونے لگ گئی اور رو رو کر اپنے ماں باپ پر لعنتیں بھیج رہی تھی۔ تو کہا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ کہا قبلہ جب میں 18 کی تھی ماں باپ نے کہا یہ پڑھو یہ ڈگری حاصل کرو، میں نے ڈگری لی، میں نے میٹرک انٹر ختم کیا، پھر ایم اے کیا، پھر بی اے کیا، پھر ایم اے کیا، اب میں بڑی تعلیم یافتہ ہو گئی، اب میرا کوئی رشتہ آتا ہے ماں باپ بہانہ بناتے ہیں اس کی ایجوکیشن کم ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی پڑھائی کم ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی دولت کم ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ زیادہ
لمبا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ زیادہ چھوٹا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کسی بہانے سے سارے رشتے ریجیکٹ کرتے چلے گئے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرا کوئی رشتہ آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اصل قصوروار میرے ماں باپ کا غلط طور طریقہ تھا۔ بچی کی زندگی تباہ ہو گئی، یقین جانیے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کنواری لڑکیاں، باکرہ لڑکیاں اس پھل کی طرح ہیں جو درخت پہ لٹکا ہوا ہے۔ اس پھل کو دو چیزیں تباہ کر سکتی ہیں، ایک گرم ہوا اور ایک سورج اسے تباہ کر دیں گی۔ اگر تم صحیح شادی وقت پہ نہیں کراؤ گے اپنی بیٹیوں کی، وہ بے راہ روی کی شکار ہو جائیں گی، وہ بے حیائی کی طرف چلی جائیں گی۔ پھر رسول خدا ریزن بھی بتاتے ہیں، رسول خدا وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ تمہاری بیٹیاں انسان ہیں اور انسان میں اللہ نے جذبات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ انسان جب اس طرح سے غلط لائف اسٹائل اس کا ہوتا ہے، شیطانی لائف اسٹائل جب ہوتا ہے، انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب آئیے محبت اہل بیت ہماری زندگی میں کیسے آئے؟ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا تھا، مگر اہل بیت نے ان کا دعویٰ نہیں مانا۔ ایک شخص آیا 7ویں امام کے پاس، مولا آپ کا محب ہوں۔ مولا نے کہا یہ نیک کام کرتے ہو، یہ نیک کام کرتے ہو، یہ نیک کام کرتے ہو، یہ نیک کام کرتے ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مولا نے کہا تم کیسے کہتے ہو ہمارے محب ہو، مگر تمہارے دل میں ہماری محبت صحیح نہیں ہے، مضبوط محبت نہیں ہے، تھوڑی سی ہلکی سی محبت ہے۔ کیونکہ مضبوط محبت اگر آ جائے، مضبوط محبت کی نشانی کیا ہے؟ پہلے یہ واقعہ سن لیں، پھر آپ کو میں نشانی بھی بتاتا ہوں مضبوط محبت کیسے آ سکتی ہے۔ دوسرا شخص مولا کے پاس آیا 30 سال پہلے، کربلا کے واقعے سے 30 سال پہلے، مسجد کوفہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے مولا آپ کا محب ہوں۔ مولا اسے دیکھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن باطل کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہوگے۔ 30 سال گزر گئے، حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ جب مولا کے خانوادے کو قید بنا کے کوفے میں لایا گیا، لوگوں نے دیکھا یزید کا پرچم اس کے ہاتھ میں تھا اور اسی دروازے سے اندر آ رہا تھا جس کو مولا نے 30 سال پہلے پیشن گوئی کر کے بتا دیا تھا۔ یہ بھی محبت کا دعوے دار تھا۔ مگر ایک تیسرا بھی تھا، وہ کون تھے؟ رات کی تاریکی ہے، علی کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، چلتے چلتے علی کو پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ میرے مولا نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ مالک آ رہا ہے۔ مالک اشتر تجھے کیا چیز یہاں لے کر آئی؟ مالک نے کہا حبک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین تیری محبت مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ مولا نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی وارننگ نہیں دی، کوئی خبردار نہیں کہا۔ مولا نے کیا کہا؟ صدقت، مالک تو سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ مالک عاشق علی تھا۔ عاشق کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا کرو کیا نہ کرو، عاشق خود جانتا ہے میرا معشوق مجھ سے کیا پسند کرتا ہے۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات حقیقی محبت اگر دل میں آ جائے اس کی نشانی کیا ہے؟ حقیقی محبت اس وقت آئے گی جب ہمیں یہ محبت گناہ سے روکنے کے قابل ہو جائے۔ وہ محبت، ہم سب میں محبت ہے، ہم سب مولا کے لیے آنسو بہاتے ہیں، یہ آنسو بڑی قیمتی چیز ہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی مسلمان ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ آنسو کی نعمت ان کو اللہ نہیں دیتا، یہ خاص ان اہل بیت کے چاہنے والوں کو محبت دی گئی ہے۔ مگر اس محبت کو ہمیں مضبوط بنانا ہے۔ اگر یہ محبت مجھے حرام کی نگاہ سے نہیں روک رہی، یہ محبت ضعیف ہے۔ اگر یہ محبت مجھے بے جا اور غلط غصے سے نہیں روک رہی، یہ محبت ضعیف ہے۔ اگر یہ محبت مجھے مال دنیا کو راہ خدا میں خرچ کرنے نہیں دے رہی ہے تو یہ محبت ضعیف ہے۔ میں محبت علی بھی رکھ رہا ہوں اور مال دنیا کی محبت نہیں۔ ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی، یا علی کی محبت یا دنیا کی محبت، یا خدا کی محبت یا شیطان کی محبت، یا دنیا کی محبت یا آخرت کی محبت۔ ایک دل ہے، جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، ولایت علی سے نکل جاتا ہے، علی کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی حکمرانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے مولا کی خوشنودی حاصل کرے، حقیقی مولا کی محبت حاصل کرے، دیکھیں میری یہ محبت مجھے گناہ سے بچاتی ہے۔ جب حرام نامحرم سامنے ہیں، نوجوان ہیں، موبائل پہ ہے، آج کل بے حیائی
بے راہ روی اتنی عام ہو چکی ہے، ٹی وی کھولو بے حیائی، کیبل کھولو بے حیائی، موبائل اٹھاؤ، یہاں تک کہ آپ مجلس سننے کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، آپ مجلس سن رہے ہیں مگر سائیڈ میں کوئی اور تصویریں آ جاتی ہیں، بے حیائی ہجوم لے کر آ چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے جب انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا، بے حیائی وہ صفت ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور بے حیائی کا آغاز انہی آنکھوں کے گناہ سے ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے ایک گناہ کر لیا، میں نے کوئی تصویر دیکھ لی، مگر اس تصویر کا اثر اس کے دماغ پہ ذہن نشین ہوتا ہے، اور شیطان بھی جانتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے جب حضرت سلیمان سے حضرت داؤد نے سوال کیا بیٹے سے، بیٹا بتاؤ این موضع الحیا، حیا کی جگہ کہاں ہے، کیسے پتا چلے کہ میں بے حیا ہوں یا بے حیا ہوں؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ موضع الحیا العینان، یہ دو آنکھیں ہیں جن سے حیا کا پتہ چلتا ہے کہ انسان با حیا ہے یا انسان بے حیا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا من حرم الحیا فہو شر کلہ، جس کے پاس حیا نہیں وہ سر سے پاؤں تک شیطان ہی شیطان ہے۔ جب کوئی شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، عجیب سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسی نصیحت کیجئے، آدم سے لے کر خاتم تک جو کچھ انبیاء نے میسج دیا ہے مجھے ایک جملے میں بتلا دیجئے۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک، بہت جلدی ہے مجھے، اس زمانے میں لوگوں کو جلدی ہوتی، اس زمانے میں رسول اللہ سے یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لم تستحی ففعل ما شئت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تمام انبیاء کے میسج کی کریم، تمام انبیاء کے میسج کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر تمہارے دل میں، تمہارے ایمان میں، تمہاری آنکھوں میں، تمہاری زندگی میں اگر حیا نہیں تو پھر جو مرضی میں آئے کر لو، میں مصطفیٰ بھی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا ہوں۔ یعنی حیا کی صفت، اور اس دور میں اسی حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، بے حیائی اور بے راہ روی کو لایا جا رہا ہے۔ اب ہم کیسے محسوس کریں کہ ہمارے اندر وہ محبت ہے جو ہمیں بے حیائی سے روکے، وہ محبت جو ہمیں گناہوں سے روکے، وہ محبت جو برائی سے روکیں؟ ایک واقعہ بتلا دیتا ہوں اس کے لیے کہ ایک حضرت عیسیٰ کا چاہنے والا تھا، حضرت عیسیٰ کہیں جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ تمہارے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے جیب میں 2 دینار ہیں۔ بہت اچھا، حضرت عیسیٰ نکالتے ہیں 1 دینار وہ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جاؤ 3 روٹیاں لے کر آؤ، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے۔ یہ جاتا ہے 3 روٹیاں لے کر آتا ہے، 3 روٹیاں لینے کے بعد رستے میں سوچتا ہے کہ جو روٹی میں نے لی ہے اس میں 2 دینار میرے ہیں، 1 دینار حضرت عیسیٰ کا ہے۔ جب دسترخوان پہ رکھیں گے 2 روٹیاں تو میں نہیں کھا سکوں گا، 1.5 وہ کھائیں گے، 1.5 میں کھاؤں گا، یعنی آدھی روٹی وہ میرے کھا لیں گے۔ تو ایسے کرتا ہوں رستے میں 1 روٹی اپنی کھا لیتا ہوں۔ یعنی رستے میں اتنا بدبخت تھا کہ نبی کے لیے اتنی بھی قربانی نہیں دینا چاہتا تھا ایک روٹی کی کہ میں 1 روٹی خود کھا لوں، مگر یہ روٹی کا مراد کچھ اور ہے، روٹی سے مراد کچھ اور ہے۔ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، صرف روٹی سے مراد وہ گول روٹی نہیں ہے، روٹی سے مراد مال دنیا ہے، روٹی سے مراد گاڑی ہے، روٹی سے مراد گھر ہے، روٹی سے مراد اولاد کی محبت ہے، روٹی سے مراد بیوی کی محبت ہے، روٹی سے مراد ذات کی محبت ہے۔ اب اس نے جا کے 2 روٹیاں حضرت عیسیٰ کے سامنے رکھی، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتا یا رسول اللہ تیسری روٹی تھی نہیں، مہنگی ہو گئی، بار کہ اس نے کچھ بہانہ بنا کے جھوٹ بول دیا۔ حضرت نبی نے کچھ نہیں کہا، کھانے لگے روٹیاں، روٹی کھا کے اٹھے، سامنے دریا تھا، نبی نے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھو، اس نے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھا، کہا دریا کو کراس کرتے ہیں، دریا کو کراس کرنے لگے، جیسے حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے یہ شخص بھی پانی پہ چلنے لگا۔ جب دریا کو کراس کر دیا وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، نبی خدا پہلے آپ پانی پہ چلا کرتے تھے، اب تو آپ نے ہم کو بھی پانی پہ چلا دیا، بڑا معجزہ کر دیا، کیا کہنا آپ کا، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ کہتا ایمان آسمانوں پہ، عروج پر ہے۔ کہا بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، نبی اس کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث رسول میں بھی جھوٹ، افسوس سے ہم جھوٹ کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں، جبکہ جھوٹ ہی برائیوں کا جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ حدیث رسول میں خدا نے تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس کمرے کی چابی کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ جھوٹ بول رہا تھا۔ اچھا نبی نے دیکھا، اس کو آگے چلتے ہیں، آگے گئے، ہرنیں گھوم رہی تھی، نبی نے ایک ہرن کو اشارہ کیا ادھر آؤ، ہرن بھاگتی ہوئی آئی، ہرن کو ذبح کیا، آگ جلائی، ہرن کو پکایا، کھا لیا،
اور کھانے کے بعد نبی نے کہا قم باذن اللہ، ہرن کو کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، ہڈیاں سمٹنے لگی، گوشت چڑھ گیا، ہرن زندہ ہو گئی، دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ یہ حیران ہو گیا، نبی خدا پہلے تو آپ انسانوں کو زندہ کرتے تھے، اب تو آپ نے ہرن کو زندہ کر دیا، اللہ اکبر، کیا کہنا آپ کے معجزے کا۔ نبی نے پوچھا بتاؤ تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ کہتا ہے ایمان تو آسمانوں پر ہے۔ کہا بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ پھر کہتا ہے قبلہ تیسری روٹی تو تھی نہیں یا رسول اللہ، آپ کو غلط فہمی ہو چکی ہے۔ دیکھیں نبی سے آنکھوں میں آنکھ ملا کر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آخر نبی سمجھ کے اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، کیسے نکالوں؟ حضرت نبی ایک پہاڑ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ پہاڑ سے 3 سونے کی اینٹیں نکالی، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ کہا کہ یہ پہلی اینٹ میری ہے، دوسری اینٹ تمہاری ہے، تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ جیسے اس نے سوچا اس تیسری روٹی جس نے کھائی اس کی ہے، کہا نبی خدا میں نے ہی تیسری روٹی کھائی تھی، میں آپ کو بار بار جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ نبی خدا جلال میں آ کے کہتے ہیں یہ تینوں اینٹیں تم ہی لے لو، ہمیں دنیا کی محبت کی کوئی شوق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ چلے جاتے ہیں، اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے ان 3 اینٹوں کو گھر کیسے لے کر جاؤں، ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے۔ 3 ڈاکو آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اکیلا ہے، ہم 3 ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، وہ دوسرا کہتا ہے میں کھانا لینے جاتا ہوں۔ جو کھانا لینے جاتا ہے وہ سوچتا ہے کیوں نہ تینوں اینٹیں میں لے لوں، وہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہے۔ یہ 2 لوگ جو انتظار میں تھے انہوں نے کہا کیوں نہ اس کی ایک اینٹ آدھی آدھی کر کے تم لے لو، آدھی میں لے لوں۔ جب وہ واپس پلٹتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور زہر کا کھانا کھاتے ہیں، وہ دونوں بھی مر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، دیکھتے ہیں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں گری پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ان لاشوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں دنیا اپنے چاہنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتی ہے۔ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات محمد عجل فرجهم۔ دنیا کی جس کی دل میں محبت ہوتی ہے نبی سے بھی وفا نہیں کرتا، نبی کو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا ہمیں کیسے پتا چلے، واقعی سے کچھ رزلٹ نتیجہ لوں، ہمیں کیسے پتا چلے، مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھ میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں، یا میں بھی اسی روٹی والے کی طرح ہوں؟ میں نے کہا روٹی سے مراد صرف روٹی نہیں، روٹی سے مراد کوئی بھی دنیا کی محبت ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے خمس کی ڈیٹ رکھی ہے، 15 رمضان میں خمس نکالتا ہوں۔ میں نے جا کر اپنی تجوری دیکھی میری کتنی بچت ہے اس سال، میری بچت، میری سیونگ 10 لاکھ روپے تھی۔ میں نے مولانا سے پوچھا قبلہ میرا خمس کتنا بنے گا؟ انہوں نے کہا 2 لاکھ تمہارا خمس بنے گا۔ اب اگر میں ہاتھ ملوں سوچتا رہوں ارے بھائی 10 لاکھ 8 لاکھ ہو جائیں گے، 2 لاکھ خون پسینے کی محنت تھی وہ سب چلی جائے گی، اگر میں یہ سوچتا رہوں میری مثال بھی اسی روٹی والے کی طرح ہے، میں امام زمانہ کی خاطر قربانی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ معیار ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ میں کیا کرتا ہوں، ہر ایک، میں اپنا ٹیسٹ لوں، آپ اپنا ٹیسٹ لیں کہ میں وہ روٹی والا ہوں یا نہیں، آپ وہ روٹی والے ہیں یا نہیں ہیں، کہ انسان دیکھ لے دنیا کی محبت ہمارے اندر کتنی ہے۔ جب امام محمد تقی سے کسی نے کہا مولا خط لکھا، مولا خمس معاف کروا دیجئے، مولا نے بڑا جلال میں بھرا ہوا جواب دیا، اور وہ مولا کے جواب میں حالانکہ خط تھا مگر اس میں جلال چھلک رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو خمس کے ہم محتاج ہیں؟ زمین اور آسمان کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اللہ نے خمس کو ہمارے فائدے کے لیے واجب نہیں کیا ہے، اللہ نے خمس کو اسی لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال سکے، تو اللہ نے اسی لیے واجب کیا۔ مگر شیطان خمس کے موقع پر بھٹکاتا ہے، یہ کہاں خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ یہ تمام جو خیالات ہیں یہ شیطانی خیالات ہیں، انسان کو روکنے کے لیے ہیں۔ اگر دنیا کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو دیکھیں مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، علی نے قبرستان کو دیکھا، ایک دم راوی کہتا ہے علی قبرستان پہ رک گئے اور قبروں کو دیکھ کر فرماتے ہیں یا اہل القبور الموحشہ، یا اہل التربہ، یا اہل القربہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، واما الاموال فقد قسمت، واما الدار فقد سکنت، واما الازواج فقد نکحت
نکحت ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم. راوی کہتا ہے علی قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اہل الوحشہ، اے وحشت میں رہنے والو، یا اہل القربہ، اے پردیسیو، اے وحشت کے گھروں میں رہنے والو، اے کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ زندگی گزارنے والو، اے تاریکیوں میں اندھیرے میں رہنے والو. مولا فرماتے ہیں اے قبر والو، علی تم سے خطاب کر رہے ہیں، انتم لنا فرط سابق، تم ہم سے کچھ پہلے نکل چکے ہو، ونحن لکم تبع لاحق، ہم بھی تم سے ان قریب ملحق ہونے والے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّارُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ جو گھر تم نے اپنی خون پسینے کی محنت سے جو بنگلے بنائے تھے ان میں تو کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ، وہ جو مال جس کی وجہ سے تم لوگوں سے لڑ پڑتے تھے، جس کی وجہ سے حرام اور حلال کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ تو وارثوں کے درمیان تقسیم ہو چکے ہیں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ جو بیویاں جن سے تم پیار کیا کرتے تھے وہ تو اور مردوں کی نکاح میں آ چکی ہیں. مولا فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، اے قبروں میں سونے والو، علی تمہیں کہہ رہے ہیں یہ ہماری دنیا کی خبر ہے، تمہاری دنیا کی کیا خبر ہے. راوی کہتا ہے علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. مولا پلٹیں اور راوی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں لو اذن لهم بالکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، اگر ان قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بولنے کی اجازت دے دی جاتی یہ سب کے سب چیخ چیخ کر تمہیں بتلاتے کہ آخرت میں تقوی کے سوا کوئی سامان سفر نہیں ہے. نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ علی کا جملے ہیں. امام الکلام، کلام الامام، کلام الامام، امام الکلام. امام کا جملہ بھی ہر جملوں کا امام ہے. 14 صدی کے بعد بھی علی کی یہ جملے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. مولا یہ بتلانے چاہ رہے ہیں کہ اگر دل میں محبت رکھنی ہے خدا کی رکھو یا اولیاء خدا کی رکھو. وہ محبت رکھو جیسی کیسی محبت. اب آئیے ہم محبت پہ گفتگو کر رہے ہیں. اپنے زمانے کے امام سے ایک دعا ہمیشہ کیا کریں. کیا دعا کیا کریں؟ اے مولا، اے خدایا، خدا سے کیا دعا کریں؟ خدایا ہمارے دل میں ایسی وفا دے دے، ہم اپنے زمانے کے امام سے ایسی وفا کریں جیسی وفا کربلا میں حسین کے ساتھ عباس نے کی تھی. مضبوط محبت ہوگی تو ہم وفاداری کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے. اگر محبت کو دیکھنا ہے، وفاداری کو دیکھنا ہے، کربلا میں دیکھیے عباس ابن علی کی وفا کو دیکھیے کہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو عباس استعمال کر سکتے تھے. چلو میں پانی تھا، عباس پی لیتے، کوئی بری بات نہیں تھی، شریعت نے منع نہیں کیا تھا، حق تھا. مگر عباس جانتے تھے اگر میں یہ پانی پی لوں میرے آقا حسین کہیں پیاسے نہ رہ جائیں. عباس نے پانی کو پھینک دیا. وفا سیکھنی ہے تو کربلا والوں سے سیکھیں. کربلا والوں سے وہ محبت رکھتے تھے حسین سے. جب اصحاب ایک دوسرے سے ملتے تھے کہتے تھے کہیں حسین کے سامنے جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ. کیوں؟ 3 دن کی پیاس ہے، تمہارا گلا خشک ہو چکا ہے. اگر تم پریشان حالت میں جاؤ گے تمہارے چہرے کی پریشانی حسین میں منتقل ہو جائے گی. مسکراتے ہوئے جاؤ کہیں آقا تمہیں پریشان نہ دیکھیں. یہ ان کی وفا تھی، یہ ان کی محبت تھی. ایسی محبت اگر دل میں آ جائے یقین جانیے ہم بھی 313 میں شامل ہو سکتے ہیں. اے جوان، یہ نہ کہو کہ میں 61 ہجری میں نہیں تھا کہ حسین کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا سکوں. ہاں آج خیمہ انتظار امام زمانہ تنے تنہا گریہ کر رہے ہیں.
کوئی میرا چاہنے والا نہیں ہے، کوئی الاجل دل سے کہنے والا نہیں ہے۔ تبھی تو اس سید فشندی نے جب 15 شعبان کو امام زمانہ کو دیکھا، پہچانا نہیں، کہا دور سے ایک سید آ رہا تھا، میں نے دیکھا شاید پیاسا ہو، میں نے پانی کا پیالہ اٹھا کے اس سید کو دیا، اس سید نے دیکھا، کہتا ہے پانی کو دیکھے، اگر ہمارے چاہنے والے جتنا پانی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سے محبت کرتے تو ہمارا ظہور ہو جاتا۔ اس واقعے کی تائید علماء نے کی ہے۔ پھر وہ فشندی سید کہتا ہے میں نے اس سید کے آنکھوں کے قریب ایک زخم دیکھا، میں نے اس سے پوچھا یہ زخم کیسا ہے؟ تو اس سید نے کہا ہمارے چاہنے والے اتنے گناہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کی گناہوں کی مغفرت کیا کرتے ہیں، یہ ان آنسوؤں سے زخم بن چکا۔ اے فرزند زہرا، خاک ہو میرے منہ پہ اگر تیرے گریے کا سبب بنا، میں خاک ہو مجھ پہ اگر تیرے آنسوؤں کا سبب بنا میں۔ آزادارو، ان دنوں میں چلیں ان ہستیوں پہ گریہ کریں۔ آج کا جو دن منسوب ہے وہ آقا رسول اللہ سے بھی منسوب ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ سے بھی منسوب ہے۔ ہاں عزیزو، رسول اللہ فرماتے ہیں ما اوذی نبی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ملی جتنی مجھ محمد مصطفیٰ کو اذیت ملی۔ ہاں عزیزو، یہ نہ سمجھو حسین کا غم بس حسین کا غم ہے، حسن کا غم بس حسن کا غم ہے، فاطمہ کا غم بس فاطمہ کا غم ہے، نہیں، رسول کے دل میں علی کا غم بھی ہے کہ علی کی گردن میں رسی ڈال کے ظالموں نے کھینچا۔ رسول کا غم فاطمہ کا غم بھی ہے کہ فاطمہ پہ کتنی ظلم کیا۔ رسول اللہ کے آخری وقت ہے، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا سنتی ہیں کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے، کہتی ہیں بابا میرے سو رہے ہیں، بعد میں آنا۔ کچھ دیر کے بعد پھر سے وہ شخص آتا ہے، مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں بعد میں آنا۔ اب تیسری مرتبہ جب آتا ہے، بی بی سیدہ کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں، آنسو رسول کے چہرے پہ ٹپکتے ہیں۔ رسول کا گود فاطمہ کے، رسول کا سر فاطمہ کی گود میں تھا۔ ایک مرتبہ رسول کی آنکھیں کھلتی ہیں، بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تیرا بابا زندہ ہے، ابھی میں دنیا سے نہیں گیا۔ کہا بابا ایک شخص ہے جو بار بار آ کے آپ سے ملاقات کی طلب کر رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ رسول فرماتے زہرا یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ ملک الموت ہے جو تمہارے در پہ اجازت لے رہا ہے۔ عزادارو، مگر رسول کے جانے کے بعد امت نے کیا کیا؟ اسی دروازے پہ لکڑیاں جمع کر دی، دروازے پر آگ جلا دی۔ ہاں عزادارو، یہ سیدہ کے مصائب ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ رسول اللہ نے آخری رسول اللہ کے موقع ہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا علی میرا حسین کہاں ہے؟ یا علی میرے حسن کہاں ہے؟ کہا بابا حسن اور حسین کو بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا گیا، حسین کو رسول اللہ نے سینے پہ لٹا دیا۔ مولا علی چاہتے ہیں حسین کو الگ کریں کہ رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے جو انسان دنیا سے جا رہا ہو اس کے سینے پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، سینے کو ہلکا ہونا چاہیے، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں علی، میں چاہتا ہوں میرے سینے پہ حسین ہو اور میں دم توڑ دوں۔ میں آقا رسول اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے سینے پہ حسین ہے، مگر 61 ہجری کربلا میں حسین کا سینہ، شمر لعین کا گھٹنا اور ضربیں چل رہی ہوگی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول
الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين مل کے کربلا کے بادشاہ کو سلام کرے یا حسین میری زبان گناہوں سے نجس ہے میری آنکھ گناہوں سے نجس ہے مجھ گنہگار کا سلام قبول کرے مل کے پردیسی کو سلام کریں السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب عزادارو چلو جنت البقیع کی طرف چلے آباد ہے مدینہ ویران جنت البقیع ہے مولا حسن کی قبر پہ نہ دن میں کوئی سایہ بنانے والا ہے نہ رات میں کوئی شمع جلانے والا ہے یہ وہ امام حسن ہے جس کے رونے والے کم ہیں حسین کے رونے والے بہت ہیں مگر حسن پہ رونے والے کم ہیں تبھی تو کسی ذاکر کے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا آئی کہاں ہے ذاکر تو 10 راتیں میرے حسین کا ماتم پڑھتا ہے 10 راتیں میرے حسین کے مصائب پڑھتا ہے اے ذاکر بتا کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے کیا حسن مظلوم نہیں ہے آزادارو اس مظلوم پہ رونا ہے کہیں بی بی کی شکایت باقی نہ رہ جائے اے آزادارو آج شہادت کا دن ہے رونے میں شرم نہ کرنا آزادارو اس مظلوم پہ رونا ہے جس کو بہنوں نے سفید کفن دیا تھا مگر ظالموں نے اسے سرخ کر دیا آپ آرام سے بیٹھے اگر روئیں کوئی آپ کو تکلیف نہیں دیتا مگر جب زینب کے رونے کا دل کرتا تھا ایک مرتبہ دائیں دیکھتی تھی بائیں دیکھتی تھی کوئی نیزے مارنے والا تو نہیں ہے کوئی تازیانہ برسانے والا تو نہیں ہے چلے دیکھیں مدینے میں کیا حالت ہے امام حسن مجتبی کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا مختلف طریقوں سے مگر مولا بچ گئے اب ایک مرتبہ جیسے عباس نے دیکھا میرے آقا کو 6 مرتبہ زہر دیا ہے عباس نے کہا گھر کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہوگی اب عباس دروازے پہ پھیرا دیا کرتے ہیں کہ کوئی کمرے میں اندر نہ آئے ہاں عزادارو 10 محرم تک کربلا میں عباس کا پھیرا تھا بیویوں کو تسلی تھی کہ عباس زندہ ہے آزادارو عباس کا پھیرا صرف اتنا نہیں امام حسین بھی کبھی کبھار امام حسن کے کمرے میں آ کے سوتے تھے اور کبھی کبھار پوری رات بی بی زینب بھی وہاں رہتی تھی جس رات یہ ملعونہ نے زہر ملایا اس رات بی بی زینب بھی اسی کمرے میں تھی بی بی زینب کی آنکھ لگ گئی حضرت امام حسن بھی سو رہے ہیں
یہ ملعونہ آتی ہے آرام سے. مولا کی جو سراہی جو کوزہ تھا اس میں زہر ملا کے چلی جاتی ہیں. اب امام حسن اٹھتے ہیں, ایک مرتبہ پانی کو پیالے میں ڈالتے ہیں. جیسے امام حسن اٹھے بی بی زینب کی آنکھ بھی کھل گئی, بھائی کو دیکھا. مگر بی بی زینب حیران کہ حسن پانی کا پیالہ لے کر ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جو پانی پینے کی آیت نہیں. پانی کو دیکھ کے فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بی بی زینب حیران, یہ آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ یہ آیت تو وہی آیت ہے جب علی اصغر کی لاش اٹھا کے آ رہے تھے حسین, 7 قدم آگے بڑھے, یہی جملے پڑھے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مولا نے ایک مرتبہ پانی کو پیا. اب مولا کے جگر کو یہ پانی کاٹتا ہوا جا رہا ہے. اب ایک مرتبہ مولا کے منہ سے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں. روایت کہتی ہے یہ تشت میں گر رہے تھے. میں کہوں گا نہیں یہ تشت میں نہیں گر رہے تھے. مجھے ایک سوال درد بھرا سوال آپ سے کرتا ہوں. مجھے بتاؤ, جب حسین ذوالجناح سے زمین پر گر رہے تھے تو زمین پہ کون دامن پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی؟ ہاں, فاطمہ زہرا تھی. جب ادھر زہرا آئی تو ادھر بھی ضرور آئی ہوگی. حسن کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ زہرا کے دامن میں گر رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے صدا دی, میرے بھیا حسین کو بلاؤ, میں اجڑ گئی, میرے گھر کا بڑا مارا جا رہا ہے. مولا حسین آئے اور کہا قاسم کی اماں کو بھی بلاؤ. حضرت قاسم کی عمر 13 مہینے ہے. مولا نے وصیتیں کی. قاسم کے بازو میں ایک تعویذ باندھا, بیٹا جب مشکل کا وقت آئے اس تعویذ کو کھول دینا. اب وصیتیں کرنا شروع کر دی. امام حسن کا سر امام حسین کی گود میں ہے, وصیت کر رہے ہیں بھیا مجھے نانا کے پہلو میں دفنا دینا. اگر ظالموں نے اجازت نہیں دی تلوار نہ اٹھانا. ہمارے بابا نے بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی. پھر مجھے اماں کے پہلو میں دفنا دینا. عزادارو, مولا حسین رو رہے ہیں. امام حسن کیا فرماتے ہیں جب حسین کو روتے روتے دیکھتے ہیں؟ مولا حسین کو جب حسن نے دیکھا کیا کہا, بھیا لا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین تیری مصیبت سے بڑھ کے کسی کی مصیبت نہیں ہے. ہاں عزادارو, ساری دنیا حسین پہ روتی ہے اور میرا حسین امام حسن پہ روتا ہے. بس عزادارو, ایک مرتبہ جنازہ تیار ہو گیا. جنازہ گھر سے نکلنے والا تھا. عزادارو, آپ کے گھر میں بھی, آپ کے علاقے میں بھی جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے فلاں کا جنازہ اٹھنے والا ہے. لوگ اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں, دور دور علاقوں سے آتے ہیں. کوئی بڑی ہستی کا جنازہ ہوتا ہے تو لوگ پھول برساتے ہیں. مگر سن سکو گے عزادارو, مدینے میں اعلان ہوا بطول کے بڑے بیٹے کا جنازہ ہے. ادھر سے جنازہ نکلا, ادھر سے ظالموں کی فوج نکلی. ایک مرتبہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے, وہ ظالم بھی آ گیا, وہ ظالمہ بھی آ گئی. کہا ہم دفنانے نہیں دیں گے. عزادارو, ایک مرتبہ 70 تیر برسائے گئے. میرے آقا کا جسم چھلنی ہو گیا. بی بی زینب گھر میں اپنا سر گھٹنے پہ رکھے رو رہی ہے. بی بی زینب نے سنا کوئی آوازیں آ رہی ہیں گلی سے. کہا اماں فضہ ذرا دیکھو یہ کیسی آوازیں ہیں. فضہ جا کے دیکھتی ہے. کہا زینب جنازہ واپس پلٹ رہا ہے.
بی بی زینب حیران جنازہ واپس کیوں آ رہا ہے. ایک مرتبہ جنازہ گھر میں پہنچا, گھر میں کوہرام مچ گیا. واہ حسنا واہ محمدہ واہ علیہ. بی بی زینب نے پوچھا بھیا یہ کفن کس نے سرخ کیا ہے؟ میں نے تو سفید کفن دیا تھا. بی بی سے امام حسین نے فرمایا بہن مجھ سے بعد میں پوچھنا, مجھ پہ ایک احسان تو کر لے, میری مدد کر. کیا مدد کر؟ جنازہ رکھا گیا, ایک طرف حسین بیٹھ گئے, ایک طرف زینب بیٹھ گئی, ایک ایک کر کے تیروں کو چن رہے ہیں جس میں حسن سے زینب تیر نکال رہی ہے. ادھر تو بی بی زینب نے تیر نکالے, مگر جب 11 محرم کو زینب حسین کی لاش پہ آئی, عجب نہیں کہ حسین نے کہا او بہن تو نے حسن کے جنازے سے لاش پہ تو نے تیر نکالے, میرے جسم سے تیر کیوں نہیں نکال رہے؟ زینب نے کہا ہوگا اے حسین میرے ہاتھ میری گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب.